اقرأ كتاب الله. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بہت معروف اور عام جام ملتا ہے کہ کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ معاشرے میں بہت عام لفظ ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس آیت میں بھی کچھ اسی طرح کا مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال رسول یا ربی، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دے رہے ہوں گے آسمانوں کو اور زمینوں کو اپنی ایک انگلی پہ اٹھا کے اور ان کو گھما گھما کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے این ملوک الارض این الجبارون این القہارون، کہ زمین کے بادشاہ کدھر ہیں؟ ظلم کرنے والے نمرود جیسے، فرعون جیسے، قہر کرنے والے شداد جیسے، حامان قارون جیسے، یہ ظالم لوگ کدھر ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلال میں ہوں گے اور اس جلال کے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بعد جو سب سے افضل اعلیٰ اور اللہ کی جو محبوب ہستی ہے، سید القونین تاجدار حرمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرور کائنات فخر موجودات ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین اکمل الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدمہ دائر کریں گے، ایک کیس دائر کریں گے۔ وہ کیس کیا ہوگا، مقدمہ کیا ہوگا؟ اس مقدمے کے الفاظ کچھ اس طرح ہوں گے وقال الرسول، اور قیامت کے دن رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شکایت کرے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، یقیناً میری اس امت نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ کر رکھا تھا۔ میری اس امت نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ قرآن سے تعلق ان کا اللہ معاف کرے سوتیلی بہن سے بھی برا تھا۔ ہمارے ہاں قرآن سے تعلق پتہ ہے کس طرح کے معاشرے میں ہمیں قرآن کی کب یاد آتی ہے؟ جب ہمیں قسم اٹھانی ہو تو گھر کا جو سب سے اونچے سے اونچا جو طاق ہوتا ہے نا، طاق کے اوپر جو قرآن کریم پڑا ہوتا ہے، وہ قرآن کریم اٹھا کے ہم چوم کے اور اس کو بوسے دے کے پھر ہم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اس قرآن کی قسم میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور ہمیں قرآن کی تب یاد آتی ہے جب اللہ معاف کرے گھر میں کوئی فوتگی ہو، گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہندوؤں کی طرح، ہندوؤں میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا ہندوؤں میں جب کوئی اس طرح کا عجیب و غریب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہندو کیا کرتے ہیں؟ پنڈت کو گھر پہ بلاتے ہیں اور پنڈت صاحب گھر میں بیٹھ کر بھگوت گیتا کا یا 4 ویدوں میں سے کوئی بھی ایک وید اٹھا کے وہ باقی گھر والے اس کے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں اور وہ پنڈت صاحب ان کے سامنے اس کتاب کا پاٹ کر رہا ہوتا ہے، کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی قرآن کی تب یاد آتی ہے جب گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب گھر میں کوئی مسئلہ ہو یا گھر میں کوئی فوتگی ہو تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اڑوس پڑوس کا جو مدرسہ ہوگا، مدرسے کے بچے بلا کے گھر میں، اس ٹائم بھی ہم خود نہیں پڑھتے، المیہ یہ کہ خود نہیں پڑھتے، اس ٹائم بھی ہم بچوں کو بولیں گے تم پڑھو۔ بچوں سے پڑھوا کے ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے۔ وہ بھائی قرآن جو خود پڑھو گے تو اس کا ثواب ملے گا، جو دوسروں سے پڑھواؤ گے وہ دوسروں کو وہ ثواب وہ اجر دوسروں کے کھاتے میں ملے گا، آپ کے کھاتے میں نہیں آئے گا۔ اور قرآن پڑھنے کی برکتیں، اجر و ثواب، قرآن شفا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کی ہے، یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور قرآن ہدایت ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، فرمایا نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور میں سمجھدار لوگوں کو یہ قرآن عزت دیتا ہے۔ اور عزت کیسے دی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ مکہ کے جو گورنر تھے، مکہ کے گورنر صاحب فاروق اعظم سے مدینہ طیبہ ملنے آئے۔ فاروق اعظم نے پوچھا 2 خبر، مکے کا اپنے پیچھے نائب کس کو بنایا، اپنے پیچھے گورنر کس کو بنایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مکے کا گورنر اپنی غیر موجودگی میں، اپنی غیر حاضری میں عبد الرحمن بن ابزہ کو بنایا۔ تو عمر فاروق نے پوچھا یہ عبد الرحمن بن ابزہ کون ہے؟ تو
فاروق اعظم کو صحابی نے جواب دیا وہ قوم کے نا غلاموں میں سے غلام ہے۔ فاروق اعظم حیران ہوئے کہ ایک مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ، بنو ہاشم، بنو نفیل، بنو عبد العزا، بنو عبد الدار، بنو تمیم، بنو امیہ، ان کے اوپر تو نے غلام کو امیر بنایا۔ تو اس نے کہا کہ پورے مکے میں اس سے بڑھ کر قرآن کا کوئی عالمی حافظ نہیں، اس قرآن کی وجہ سے میں نے اس کو گورنر بنایا ہوتا تھا، اس کی اپنی غیر موجودگی میں اس کو میں نے ان کے اوپر نگران بنایا۔ تو قرآن عزت دیتا ہے، اور یہ قرآن اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ قرآن پڑھو گے تو گھر میں رحمتوں کے فرشتے اتریں گے، اور ایک آیت پڑھنے کا ثواب، ایک لفظ، ایک آیت نہیں، ایک لفظ، فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ عشر حسنات، فرمایا جس نے ایک لفظ پڑھا، ایک لفظ، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ آپ نے پھر مثال دی لا اقول الف لام میم حرف، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف، و میم حرف، فرمایا یہ 3 لفظ ہیں۔ الف لام میم بولنے سے 30 نیکیاں۔ تو قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے نا، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ طیش میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، اور اس وقت رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ معاف کرے میرے بارے میں، میرے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں، کیس کریں، میرے اوپر مقدمہ دائر کریں، بتائیے اللہ میری بات کو مانے گا یا اپنے حبیب کی بات کو مانے گا؟ تو کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن کے ساتھ سوتیلا سلوک بند کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گواہ کلام پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اقرأ کتاب